تو جب آپ انتخابی عمل میں خلل ڈالتے ہیں، جب آپ اس انتخابی عمل پر حملہ کرتے ہیں، تو آپ عوام اور ریاست کا جو بنیادی تعلق ہے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ عوام کو کہتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری سوچ، تمہاری رائے کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ اور یہ 8 فروری کو بھی ہوا، یہ کل بھی ہوا، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے ہماری تاریخ میں۔ تو ہمیں بحیثیت قوم اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ریوڑ ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم ایک قبرستان کے واسی ہیں، ہم لاشیں ہیں، یا ہم زندہ انسان ہیں۔ تو کل پھر ایک چیلنج ہماری جانب پھینکا گیا ہے کہ کیا تم انسان ہو یا انسان نہیں ہو، کیا تم غلام ہو یا آزاد لوگ ہو۔ ہمیں کہا گیا کہ تم غلام ہو، تمہاری آواز کی وقت نہیں ہے، تمہاری رائے کی وقت نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جمہوریت کوئی صرف ایک آسائش نہیں ہے۔ آپ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیے، ہماری حالیہ تاریخ پہ نظر ڈالیے، کیوں آج سندھ میں حاری مضطرب ہے، خوفزدہ ہے کہ اس کا پانی چھین لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ ورنہ ممکن نہیں تھا کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کا منصوبہ ہو اور عوام سے رائے نہ لی جائے، عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان سے پوچھا نہ جائے کہ کیا ہم ایسا کریں یا نہ کریں۔ چونکہ آج ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، ایک لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اس ڈکٹیٹرشپ میں جھوٹے الیکشن، 8 فروری کے جھوٹے الیکشن کے بعد ایک لبادہ ہے، صرف ایک ہیولہ ہے۔ اصل میں یہاں فسطائیت ہے، بربریت ہے۔ کوئی گھر آزاد نہیں ہے، کوئی عدلیہ آج آزاد نہیں ہے، کوئی جج آزاد نہیں ہے۔ عدلیہ سر جھکائے کھڑی ہے ہمارے سامنے، ہم تقاضا کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا۔ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس دن جو معاملات ہوئے ان کے حوالے سے الیکشن پٹیشنیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں۔ کسی جج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ واقعات کا سامنا کر سکے۔ پی سی او کے تحت اوتھ لینے والے لوگوں کو جج مقرر کیا گیا الیکشن ٹرائبیونلز کا، اور وہ معاملہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ سچ کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے اس نظام میں۔ یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ کفر کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے۔ آپ نے اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس کفر کو، اس جھوٹ کو، اس ظلم کو ماننا ہے، کیا ہم نے اپنے سر جھکا لینے ہیں، یا ہم نے آواز بلند کرتے رہنا ہے حق کی، سچ کی۔ اور ہر سطح پہ وہ آواز ہم نے بلند کرنی ہے۔ جو بھی عدلیہ ہمیں میسر ہے اس کے سامنے بھی ہم آواز بلند کریں گے، ہم پارلیمان میں بھی آواز بلند کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پہ، پریس کلبز میں، بار ایسوسیشنز میں، ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے بطور انسان۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو تاریخی ورثے میں دے کر جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو آپ کا، میرا، پاکستانی قوم کے ہر فرد کا، ہر محب وطن شہری کا آج یہ فرض ہے کہ ہم اس فسطائیت کے خلاف، اس لوٹ کے خلاف کھڑے ہیں۔ کل ڈاکہ صرف سمبریال کے عوام کی رائے پہ نہیں ڈالا گیا، ڈاکہ آپ کی عزت نفس پہ ڈالا گیا ہے، آپ کے وجود پہ ڈالا گیا ہے، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ تو ہم نے اس ملک میں جمہوریت لانی ہے، اس لیے لانی ہے کہ ہمارے اسکول جو ہے وہ تعلیم دیں ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچوں کو اس قابل بنائے کہ وہ امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ آج 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، اور جو جاتے بھی ہیں سرکاری اسکولوں میں، وہ باہر نکل کر مقابلہ نہیں کر سکتے امیر کے بچے کا جو کسی انگریزی میڈیم اسکول میں بڑی فیس دے کر پڑھا ہوتا ہے۔ آج آپ کو ہسپتالوں میں وہ صحت نہیں ملتی جس کا آپ کو حق ہے۔ آج پاکستان کے پھر کوئی 15 سال کی عمر اگر لیں تو 40% بچے جسمانی طور پہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کی جسمانی نشو و نما ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، ان کے ذہن سکڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو علم سے دور رکھا گیا تاکہ آواز نہ اٹھ سکے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ 78 سال سے اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے تھوڑے تھوڑے وقفے آئے جب انسانیت نے سانس لیا، لیکن ان وقفوں کو سلب کیا گیا فسطائیت کے ذریعے، جبر کے ذریعے۔ تو ہمارے سامنے جو معاملہ ہے، جو مارکا ہے، وہ ہمارے وجود کا مارکا ہے، ہمارے بچوں کے وجود کا مارکا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ ہمارے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی جبر، کوئی بھی اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں۔ عمران خان جیل میں اسی لیے ہے، وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی حکومت کا خواہش مند نہیں ہے،
وہ اقتدار کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اصول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں حرمت انسانی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ بالکل واضح ہے کہ 2 سال نہیں، 2 سال اور اس کے بعد 2 سال اور اس کو جیل میں رہنا پڑا تو وہ رہے گا۔ اس کو نکالنا ہمارا فرض ہے، پاکستان کے ہر بچے کا، ہر باپ کا، ہر ماں کا فرض ہے کہ ہم باہر نکلیں اور عمران خان کو آزاد کرائیں، کیونکہ اس کی آزادی میں ہمارے مستقبل کی فلاح مضمر ہے۔ پاکستان میں اگر آئین اور قانون کا بول بالا ہونا ہے تو عمران خان کو باہر آنا ہوگا۔ اس کا جیل میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری آپ کے سامنے جو استدعا ہے وہ پی ٹی آئی کی استدعا نہیں ہے، وہ پاکستان کے ہر بچے کی استدعا ہے، ہر ماں کی استدعا ہے، ہر باپ کی استدعا ہے جو مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے، جو محب وطن ہے۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس جد و جہد کا حصہ بنیں۔ یہ جہاد ہے پاکستان کے نفس کے لیے، میں کہوں گا یہ جہاد ہے، ہماری اپنی عزتوں کے لیے یہ جہاد ہے، چادر چار دیواری کے تقدس کے لیے یہ جہاد ہے۔ ہم نے یہ جہاد لڑنا ہے، ہم نے یہ معرکہ جیتنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، آپ کو دعوت دیتے رہیں گے، خود بھی نکلیں گے اور آپ کو بھی نکلنے کو کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ کل جو الیکشن میں آپ نے داخلی کا الزام لایا کہ ووٹوں کا ڈفرنس ہے وہ تقریباً 40,000 کے قریب ہے، کیا آج جو آپ کے پاس فارم 43 ہے تمام وہ موجود ہے اور اس کے مطابق آپ کے ووٹ کتنے ہیں اور فارم جو آپ کو دیا گیا؟ دیکھیے میں عرض کروں، جو 8 فروری 2024 کا معاملہ تھا نا، اس دن تو شاید ابھی یہ سیکھ رہے تھے نیا طریقہ۔ فارم 45 اس دن رات میں انہوں نے بدلے، کاٹے مارے، کہیں پہ جہاں پہ 1 تھا اس کو 9 کیا، یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور وہ ایک مذاق تھا جو قوم کے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو فسطائیت کے طریقے ہیں اس میں یہ زیادہ ماہر ہو گئے ہیں نا۔ اب یہ ہوا کہ فارم 45 تو پہلے سے جیب میں ڈالے ہوئے تھے انہوں نے۔ فارم 45 تو وہ ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں بنے، جس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں۔ اب تو یہ ہوا کہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، فارم جیب سے نکال کے پیش کر دیے گئے، ان فارموں کے مطابق ڈبوں کو بھرا گیا یا بھر دیا جائے گا، اگلے چند دنوں میں تھیلوں کو بھر دیا جائے گا۔ اس کی اب فارم 45 وغیرہ بےمانی ہو چکے ہیں۔ اب جو آپ نے دیکھا وہاں پہ پولیس کا کیا کام ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے کسی ایک فرد کو وہ باہر نکالے۔ یہ قانون میں لکھا ہے کہ جو کنسالیڈیشن ہے، ہر پولنگ اسٹیشن سے جو رزلٹ آتا ہے، جو فارم آتے ہیں، ان کی کنسالیڈیشن کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں ریٹرننگ افسر نے کرنی ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہوا کل؟ نہیں ہوا۔ جب آپ نے ریٹرننگ افسر کے دفتر کو گھیرے میں لے لیا، وہاں پہ امیدوار کو یا اس کے الیکشن ایجنٹ کو داخل نہیں ہونے دیا، تو الیکشن وہیں ختم ہو گیا۔ الیکشن کی کوئی حرمت اس کے بعد باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے فارم ہیں اور کتنے فارم نہیں ہیں، بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے کہ اندیدہ دلیری ہے یا جبر ہے۔ کب تک ایسے چلے گا کہ جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد کی جنگ چلتی رہے گی اور میں نہ مانوں گا وہ نہ مانے گا؟ دیکھیں میں عرض کروں، یہ کہنا نا میں نہ مانوں، یہ ایک مذاق ہے، تاکہ جو کچھ دھاندلی ہوئی ہو آپ کے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، یہ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہمیشہ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ بھارت میں چلے جائیں، الیکشن والے دن وہاں پولنگ اسٹیشن پہ جنگ کا سما نہیں ہوتا۔ لوگ آتے ہیں، خاندان آتے ہیں، مائیں آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، آرام سے آتی ہیں، کھلے ماحول میں ووٹ ڈالتی ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ ایک جنگ کا سما پیش کرتا ہے کہ وہاں پہ جیسے کوئی گنڈے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، پولیس ایک رول ادا کر رہی ہے، لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے، دروازے بند ہو رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں الیکشن ہوتی ہے، یہ سما نہیں ہوتا۔ یہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت آپ نے الیکشن کو لوٹنا ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں خوف کا سما پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ آپ نے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے موجودہ پولیٹیکل حکومت پر کریڈیبلٹی کا سوال اٹھایا ہے۔ جب اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہو گئی ہے، اب جو وفد ہمارے جا رہے ہیں پہلگام کے سلسلے میں، سیاسی وفد، کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے کہ عوام کی آواز اس طرح سنی جائے گی
کہ جب جس بندے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اپنے ملک میں تو کیا وہ وہاں پر اب لوگوں کو باور کرا سکے گا اپنا موقف سے کے سے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں خود ہی جواب موجود ہے. ظاہر ہے یہی بات ہے. دیکھیں جب کسی حکومت کی ساکھ نہ ہو اس پہ اعتبار ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بھی نہیں ہے. جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے. یہاں پہ مبصر موجود تھے. یورپین یونین کی رپورٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے, سیل کر دیا گیا ہے. آپ کہیے اس حکومت سے یورپین یونین کی صرف رپورٹ جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن پہ مرتب کی ہے وہ منظر عام پہ لے آئی, کیوں نہیں لاتے؟ اس دن یہاں یورپین یونین والے آئے تھے, سب سے مفصل رپورٹ انہوں نے لکھی. وہ ہر کینڈیڈیٹ کے حلقوں میں گئے, بیشتر حلقوں میں گئے, ہر پارٹی سے ملے. وہ رپورٹ موجود ہے اور تمام بیرونی طاقتیں ممالک جانتے ہیں اس دن کیا تھا. آپ عدلیہ سے کیا تو کوئی توقع نہیں رکھتے, کوئی توقع نہیں رکھتا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدلیہ سے توقع ختم ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تھا عدلیہ کو مغلوب کرنا, وہ کر لیا گیا ہے. ہم پیش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پیش ہونا ہے, یہ ہمارا فرض ہے. ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم کسی امید کے بغیر پیش ہوتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ پی نے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے, وہ تحریک آپ لوگ کب چلا رہے ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو امریکی وفد آیا ہوا ہے, کیا پی ٹی آئی کی رہنماؤں کی قیادت کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیے آخری جو سوال ہے میرے علم میں نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہماری قیادت کی کسی امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے. ہمارا اب معاملہ, ہمارا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے. ہماری ملاقات پاکستان کے عوام سے ہے. اور دیکھیے تحریک شروع ہے, ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, ہم ہر روز آئیں گے. تحریک بہت سی سطحوں پہ چلتی ہے. تحریک فکری سطح پہ چلتی ہے, تحریک سڑکوں پہ بھی چلتی ہے. یہ تحریک پاکستان کے عوام نے چلانی ہے, صرف پی ٹی آئی نے نہیں چلانی. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی کے مستقبل کا معاملہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام اس تحریک کو چلائیں گے. راجہ صاحب آپ کی جماعت کے لوگوں نے خط لکھا تھا صدر لاہور کے خلاف, آپ کو بھی یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے, ایکٹیو نہیں ہے. خط کا کیا بنا کیونکہ جماعت میں بھی دیکھیں آج یہ موضوع نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. آج ہم بڑی سطح کی بات کر رہے ہیں. آپ کے حوالے سے بیان تھا کہ جو خان صاحب کے بچے ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں سیاست میں آنا چاہیے. کیا یہ آپ کا اپنا ذاتی بیان تھا یا پھر اس میں کوئی آنے والے دنوں میں کچھ عملی طور پہ کام دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے, میں اس میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی مروسی سیاست نہیں ہے. اگر کوئی بچہ اس قابل ہے, ایبلٹی ہے, اور خان صاحب کے بچوں کا آپ انٹرویو دیکھیں تو تقریباً 5 کروڑ تک وہ ویور پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ ان میں میچورٹی دیکھیں, اگر سیاست میں وہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی اس وجہ سے پابندی نہیں ہے کہ عمران خان کے بیٹے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پوری دنیا میں جائیں گے, پاکستان آئیں گے. ان کے والد صاحب ادھر پابند سلاسل ہیں اور ان کے والد صاحب ادھر ناجائز بیس لیس مقدمات میں ہیں. ایک مقدمہ فسطائیت کی گورنمنٹ کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں, ہماری اگلی نسلوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں. تو اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں, اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیے قوموں نے ان مارکوں کو سر کیا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, وہاں حالات ہماری طرح کے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اپنا فیصلہ نہ کر سکے. آپ انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیے, کسی ایک قوم کے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے. فیصلے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ میدانوں میں ہوتا ہے. یہ تاریخ کا ایک انمٹ اصول ہے. پاکستان کے فیصلے بھی بالآخر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا پاکستان میں الیکشنوں کی تاریخ کا ابلاغ نہیں ہے. آپ یہ بتائیں یہ سلسلہ جو ہے نہیں رہنا چاہیے. میں عرض کروں, دیکھیں یہ جو اس کے ساتھ میں عرض کروں, دیکھیں فرق تو جزیات میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو عمل ہے کہ
یہ جو عمل ہے کہ آر او کو اغوا کر لیا گیا، آر او کو میں اغوا نہیں کر سکتا، آر او کو کوئی کینڈیڈیٹ بھی اغوا نہیں کر سکتا۔ آپ سوچئے کہ کس کے پاس طاقت ہے کہ آر او اغوا ہو جائے، کہ آئیں جتھے آئیں، یہ کوئی گنڈوں کے جتھے نہیں آتے، یہ اہلکار آتے ہیں جو اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں۔ ہمیں براہ راست گفتگو ریاست سے اسی لیے کرنی ہے۔ ریاست جب تک جمہوریت کے تابع نہیں ہوگی، ریاست کے وسائل کو استعمال کیا جائے گا اسی طرح کے معاملات کے لیے، اسی طرح کے کارناموں کے لیے۔ جی وہ پروسیس تو جنوری میں ہو جانا چاہیے تھا، 5-6 مہینے تاخیر ہو چکی ہے۔ ہمارے متعدد خط ہیں، عمر ایوب خان صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیکر کو لکھے ہیں، اب کچھ ہلچل بظاہر ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نیا چیف الیکشن کمشنر اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں ممبران، ان کی جگہ ممبران اگلے چند ہفتوں میں مقرر کر دیے جائیں گے، لیکن اس عمل سے بھی کوئی بہت امید نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ عمل بھی اب حکومت کے اختیار میں ہے۔ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اس میں 6 ممبر حکومت کے ہوں گے، 6 اپوزیشن کے ہوں گے۔ اپوزیشن میں وہ ایک قسم کی دوست اپوزیشن بھی شامل ہے جو حکومت کے ساتھ چلتی ہے، تو بالآخر حکومت ہی مقرر کرے گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو دور ہم نے دیکھا ہے، جو سیاہ دور ہم نے دیکھا ہے، آنے والا دور شاید اس سے کم سیاہ ہو۔ ہم اس امید میں تو ضرور جیتے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آنے والا بالکل انصاف پسند ہوگا، ٹھیک الیکشن کرائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن ہمیں کوئی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔